نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے آج ایک اور زبردست حدیث جانتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری سے ہے 6500۔ حضرت معاذ عرض کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے ساتھ بیٹھا تھا اور میرے اور آپ کے بیچ جو کجاوے کا آخری حصہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہ تھی۔ کجاوے کا وہ حصہ وہ لکڑی تھی جس سے پیچھے بیٹھ کر ٹیک لگایا جاتا ہے۔ حضرت معاذ یہ بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے قریب بیٹھا تھا، میرے اور آپ کے درمیان صرف وہ ٹیک کی لکڑی ہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور پھر سواری تھوڑی اور آگے چلی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر آگے چلے۔ تھوڑی دیر مزید گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں، فرمائیے۔ پھر آپ نے فرمایا۔ دیکھیں 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حضرت معاذ کو آواز دی، اس کا مطلب یہی کہ کوئی بہت ہی خاص بات ہے، بہت اہم بات آپ بتانے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا اپنے بندے پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کو اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ کا حق ہے یہ اپنے بندوں پر کہ اس کے بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ دیکھیں یقیناً یہ تو لازمی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہر چیز بنائی ہے، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، ہم پر ہر طرح کا پوری طرح کا حق رکھتا ہے، وہ اکیلا ہی حق رکھتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر حضرت معاذ فرماتے ہیں، تھوڑی دیر اور آگے چلے، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا، تمہیں معلوم ہے کہ جب بندے یہ عمل کر لیں کہ کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، تو پھر ان بندوں کا اپنے رب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر کیا حق ہے؟ اللہ اکبر۔ اور وہ حق یہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے، روز قیامت وہ ان بندوں کو بخش دے، اس سخت عذاب سے چھٹکارا دے دے ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں جبکہ انسان کی کیا حیثیت ہے، انسان کیا حیثیت رکھتا ہے کہ وہ اللہ پر حق رکھے۔ اللہ نے اسے پیدا فرمایا لیکن وہ اللہ پر حق رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ انسان کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ بندہ بھی اللہ پر حق رکھتا ہے، اور یہ عزت انسان کو صرف اس عمل کے سبب ملے گی کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائے۔ پھر اتنا بڑا آنر ہے انسان کے لیے کہ اللہ کی طرف سے اللہ اپنے بندے سے یہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے، جتنی کی انسان کی زندگی ہے، اپنا حق مانگتا ہے۔ جو بھی اللہ کے اس حق کو ادا کرے گا اس چھوٹی سی زندگی میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے کو اس کا بدلہ اتنا بڑا اجر دے گا کہ ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نیور اینڈنگ، کبھی بھی ختم نہ ہونے والی زندگی عطا کر دے گا، ہمیشہ کی تکلیف سے، اس کے عذاب سے دور کر دے گا۔ اللہم جعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم تمام لوگوں کی اس عظیم گناہ شرک، جو کہ اس روئے زمین کا سب سے گھنونا، سب سے گندا اور سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ قیامت تک ہماری حفاظت فرمائے اس عظیم گناہ کے خلاف، آمین، اور ہمیں مخلصی کے ساتھ اپنی عبادت گزار زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔